الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، وہ ایک جن تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس لیے اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست مجھے چھوڑ کر، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بہت ہی برا ہے جو بدلہ ان ظالموں نے جس چیز سے ریپلیس کیا ہے اپنے ایمان کو۔ مَا أَشْهَدتُّمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، اور نہیں بلایا تھا ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے ہوئے انہیں، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود انہیں پیدا کرتے ہوئے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں ہوں ایسا کہ بناؤں ان گمراہوں کو اپنا مددگار۔ ویوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا نادوا شرکائی الذین زعمتم، بلاؤ میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں زعم تھا کہ وہ میرے شریک ہیں۔ فدعوہم، تو وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ انہیں رسپونڈ نہیں کریں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے۔ ورأى المجرمون النار، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے، فظنوا، تو سمجھ لیں گے، انہم واقعوہا، کہ وہ اس میں گر پڑنے والے ہیں۔ ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر طرح کا مضمون بار بار بیان کیا ہے، گھما پھرا کر۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان اکثر معاملات میں جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں منع کیا انسانوں کو ایمان لانے سے، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کہ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی ایمان لانے سے، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے نہیں منع کیا، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، سوائے ان کے کہ ان کے پاس پہلوں کی سنت آئے، وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا ان کے پاس سامنے آ جانے والا عذاب آ جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجے پیغمبر مگر خوشخبری دینے اور خبردار کرنے کو۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے ہیں یہ کافر جھوٹی باتوں پر، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ نیچا دکھا دیں حق کو۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور وہ میری آیات اور جس چیز سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے نصیحت کی جاتی ہے اس کے رب کی آیات کے ذریعے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، لیکن وہ ان سے منہ موڑتا ہے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھلا دیتا ہے، بھول جاتا ہے اس انجام کو جس کا اہتمام اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، یقیناً ہم نے چڑھا دیے ہیں ان کے دلوں پر غلاف تاکہ یہ سمجھ نہ سکے قرآن مجید کو۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اے نبی اگر تم ان کو بلاؤ گے ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو کبھی بھی ہدایت کی بات نہیں مانیں گے، کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، یعنی اس کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بخشنے والا بہت رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ انہیں پکڑے
ان کی کرتوتوں پر، لاجل لہم العذاب، تو جلد ان پر عذاب آ جائے، بل لہم موعد، لیکن ان کے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، نہیں پائیں گے وہ اس سے بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ۔ وَتِلْكَ قُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور طے کر رکھا تھا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت پیغمبر تھے، تو کسی موقع پر کسی نے ان سے کہا کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ تو وہی بات جو میں نے عرض کی نا کہ اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صرف زبان سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اس کے اعتبار سے یقیناً نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، لیکن ایبسلیوٹ سینس میں ظاہر بات ہے کہ یہ کیا تھا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، یا اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم جاؤ اس دریا کے ساتھ ساتھ، اور ان دریاؤں کے سنگم پر تمہیں ایک شخص ملے گا بیٹھا ہوا، اس سے پوچھنا جا کر کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ سیکھو جا کے اس سے۔ نشانی یہ بتائی کہ جہاں وہ شخص تمہیں ملے گا، تم جو مچھلی بھون کر یا تل کر اپنے توشہ دان میں ٹفن میں رکھو گے، وہ مچھلی زندہ ہو کر وہ چلی جائے گی سمندر میں، دریا میں۔ اب اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے، جیسا میں نے آپ کو سورہ یوسف میں نوٹ کرایا تھا کہ قرآن مجید میں کہانیاں قصے ہیں، لیکن یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو سورہ یوسف میں وہ عورت کہ جس کا بڑی اہمیت کے ساتھ ایک ذکر آیا ہے، اس کا نام مینشن کرنا مناسب نہیں سمجھا، ہدایت جو ہے وہ دے دی ساری۔ یہاں بھی کیا ہے، اس بزرگ کا نام نہیں دیا قرآن مجید نے بتایا، لیکن بہرحال روایات سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ خضر تھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے سادہ الفاظ میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، تو حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کے مطابق اپنے نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون کو، جو بعد میں ان کے خلیفہ بنے، لے کر نکلے، اور اپنا جو ٹفن تھا جس میں کھانا تھا ان کے لیے، وہ اپنے شاگرد کو دے دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا حتیٰ کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے سنگم پر، او امضی حقبا، ورنہ پھر میں چلتا ہی چلا جاؤں گا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، تو جب وہ پہنچے دو دریاؤں کے سنگم پر، نسی حوتہما، تو ان کا شاگرد مچھلی کو بھول گیا، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے اپنا راستہ بنا لیا سمندر میں جیسے کوئی سرنگ ہو۔ آپ پتھر بھی پھینکیں پانی میں تو کیا ہوتا ہے، یوں کر کے وہ راستہ بناتا ہے، اور وہ ایک باقاعدہ سرنگ سی بن جاتی ہے پانی کے اندر۔ تو مچھلی جو ہے وہ شوں کر کے اندر گئی، سرنگ بناتی ہوئی پانی کے اندر۔ اچھا، دریاؤں کا سنگم جو ہے، شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ دو دریاؤں کے سنگم کا کیسے پتہ نہیں چلا، یعنی یہ دو دریا ہیں جو یوں جا رہے ہیں اور یہاں ان کا سنگم ہے۔ اگر تو آپ دریا کے اس طرف ہوں گے، اس دریا کے اس طرف اور اس کے اس طرف، تو خود بخود سنگم پتہ چل جائے گا، لیکن اگر آپ اس طرف ہیں تو آپ تو کنارے کنارے چل رہے ہیں، اور وہ جو دریاؤں کا ملاپ ہے وہ آپ سے مس ہو سکتا ہے۔ تو فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس نے ایک سرنگ بنا کر دریا کا راستہ لے لیا۔ فلما جاوز قال لفتاہ، تو جب وہ تجاوز کر گئے، آگے نکل گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر سے ہمیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔
قال اریت اذ اوینا الی الصخرۃ، تو خادم کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا، یعنی میں توجہ نہیں رکھ سکا مچھلی کی طرف۔ مراد کیا تھا کہ میں اس کو اچھی طرح مضبوطی سے ٹفن کو پکڑ کے رکھ نہ سکا، اس کے ڈھکنے کو۔ وما انسانی الا الشیطان، اور مجھے شیطان نے بھلایا تھا، ان اذکرہ، کہ میں اسے یاد رکھتا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے زندہ ہو کر عجیب طریقے سے اپنا راستہ سمندر میں لے لیا۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، ذالک ما کنا نبغی، یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ فارتد علی آثارہما قصصا، تو وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس آئے اس جگہ پر۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنے پاس سے ایک علم عطا فرمایا تھا۔ اسی سے علم لدنی وہ کہلاتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہو، جس کے لیے کوئی دنیا میں سورس نہ ہو۔ یعنی ہم نے الف ب پڑھی تو سورس ہے نا، کسی استاد سے پڑھی، لیکن وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کے دل میں ڈالتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم لدنی کہلاتا ہے۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی باتیں بتائی ہیں ان کی مجھے تعلیم دیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو بزرگ کہنے لگے کہ لیکن تم میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور تم صبر کرو گے بھی کیسے جب تمہیں ان باتوں کی خبر ہی نہیں ہے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ انشاءاللہ آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، تو اس بزرگ نے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، فلا تسألنی عن شیء، کسی بات کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی تمہیں اس کی تفصیل بتاؤں، اس کا ذکر کروں۔ فانطلقا، تو دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور اس بزرگ نے وہ کشتی نمایاں طور پر ڈیمیج کر دی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اخرقتہا لتغرق اہلہا، آپ نے اس کشتی کو ڈیمیج کیا تاکہ آپ اس کے سواروں کو ڈبو دیں۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ آپ نے بڑی عجیب حرکت کی ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو بزرگ کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکو۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پلیز میری بھول چک پر آپ مجھے گرفت نہیں کریں، ولا ترہقنی من امری اسرا، اور میرے معاملے میں ذرا سختی نہ کیجیے اور میرے لیے مشکل پیدا نہ کیجیے۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ان دونوں نے ایک لڑکا پایا، فقتلہ، اور اس بزرگ نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ صاحب شریعت رسول ہیں، اتنا بڑا جرم کوئی کرے اور اس کا نوٹس نہ لیں۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے بغیر قتل کے کسی کو قتل کر دیا، کسی جان کو قتل کر دیا، کسی نفس کو۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بڑی ہی بری حرکت کی ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، قال الم اقل لکم انک لن تستطیع معی صبرا، میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، قال ان سألتک عن شیء بعدها، اب کے بعد یعنی اس کے بعد اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں، فلا تصاحبنی، تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تو پھر میری طرف سے یقیناً معذرت ہے۔ انطلقا، پھر چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ وہ آئے ایک بستی میں جس کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا۔ فابوا ان یضیفوہما، لیکن بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کیا۔ فوجد فیہا جدارا، لیکن اس بستی میں سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض،
جو گرا چاہتی تھی. فاقامہ ہو، تو اس بزرگ نے یوں کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے سیدھے کرنے کی ہی ان کی اجرت لے لیتے، اس کے اگینسٹ کھانا کھا لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک، تو اس بزرگ نے کہا کہ بس اب میرے اور تمہارے درمیان یہ پوائنٹ آف ڈپارچر ہے، علیحدگی کا وقت ہے. البتہ چلتے چلتے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تمہیں ان تمام باتوں کی انٹرپریٹیشن بتائے دیتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر سکے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو وہ چند غریب ملاحوں کی تھی، مسکینوں کی. یعملون فی البحر، جو دریا میں کشتی رانی کا کام کرتے تھے. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا. يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کہ جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا. اب تو الحمدللہ وہ معاملہ نہیں رہا، کافی عرصے سے دیکھنے کو نہیں ملی چیز. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی بڑا صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کوئی پبلک میٹنگ سے ایڈریس کرنا ہوتا تھا اس نے، تو پولیس جو ہے وہ تمام جتنے بھی شہر میں داخل ہونے والی سڑکیں ہیں ان پر پولیس جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی تھی، اور مسافروں کو وہاں اتار کر بس جو ہے وہ پولیس لائن میں لے جائی جاتی تھی. اور اس ڈگنیٹری کی تقریر سننے کے لیے گاؤں سے، شہروں سے لوگوں کو لاد کر لے جایا جاتا تھا، تاکہ وہ بڑا امپریس ہو کہ میری مشینری جو ہے بڑا ٹھیک کام کر رہی ہے، اور میں نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے کہ میں بڑا پاپولر لیڈر ہوں. لیکن وہ سب جو اچھی حالت کی نئی نئی بسیں ہوتی تھی وہ لے کے جاتے تھے، اور جو پھٹیچر قسم کی بس ہوتی تھی اسے نہیں لے کے جاتے. یہاں کیا تھا، ایک بادشاہ لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا. تو حضرت خضر نے وہ کشتی ڈیمیج کی نمایاں طور پر، تاکہ جو بادشاہ کے بندے ہیں کشتیاں غصب کرنے والے، پکڑنے والے، وہ سمجھے کہ پھٹیچر سی کشتی ہے، اس کو لے کے کیا کرنا ہے. اور تھوڑا نقصان جو ہے، یعنی وہ بچتی سے آج کی زبان میں وہ کشتی جو ہے وہ 10,000 روپے میں ریپیئر ہو جائے، لیکن اس کی ایکچوئل ویلیو جو ہے 5-10 لاکھ روپے ہو. تو اب یہ 10,000 15,000 کا نقصان جو ہے یہ کیا ہے، ایکچولی اس کے فائدہ ہے. تو وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ، جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے سرکشی اور کفر کا باعث بنے گا، اپنے تنگ کرے گا اپنے والدین کو سرکشی اور کفر سے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ریپلیس کر دے ان کے لیے خیرن، اس سے جو اس لڑکے سے بہتر ہو، منہ زکاتن، اخلاق کے لحاظ سے، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور زیادہ اچھا ہو صلہ رحمی کے اعتبار سے. یعنی وہ لڑکا جو بڑھاپے میں والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنے اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا جائے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی ایسی اولاد ہو کہ جو اخلاق میں بھی اچھی ہو اور بڑھاپے میں بھی ان سے قطع رحمی نہ کرے، صلہ رحمی کرے. وہ اما الجدار، رہی وہ دیوار، فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ تھی، وہ اس بستی کے 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے اس کی بنیادوں میں ان دونوں کے لیے خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، اور اس نے اپنے یہ بچوں کے لیے جو چھوٹے تھے اس وقت ایک خزانہ دفن کر دیا تھا، اور کہیں ان کے کان میں کہہ دیا تھا کہ جب بڑے ہو جاؤ گے تو پھر اس میں سے نکال لینا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا. اب نوٹ کیجئے گا، یہاں کہہ رہے ہیں پہلے دونوں جو الٹے کام تھے، برے کام تھے، ان کو اپنی طرف نسبت دی، میں نے چاہا، میں نے چاہا. یہاں جو ایک دیوار کو سیدھا کرنا تھا اس کو کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا، ان یبلغا اشدہما، کہ وہ دونوں یتیم لڑکے اپنی پختگی کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا،
اور اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتم من ربک، تیرے رب کی مہربانی سے. وما فعلتہ عن امری، اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ اپنے حکم سے نہیں کیا تھا، اپنے فیصلے سے نہیں کیا تھا. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کروائے ہیں، لیکن صرف آؤٹ آف ریسپیکٹ جو غلط کام تھے ان کو حضرت خضر نے اپنی طرف منسوب کیا، اور جو ایک اچھا کام تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا. لیکن انفیکٹ سارے کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے. سبق کیا ہے؟ وہ بنیادی بات یاد رکھیے کہ دنیا کی حقیقت، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہے. ایک کام بظاہر اچھا ہے انفیکٹ برا ہے، اور ایک کام بظاہر برا ہے انفیکٹ اچھا ہے. جسے ہم پڑھ کے آئے ہیں شروع کی صورتوں میں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کیا عجب کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے اچھی ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کیا پتا تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. اب ایک سوال ہے کہ یہ حضرت موسیٰ تو صاحب شریعت رسول تھے، ہو واز خضر، یہ بزرگ کون تھے؟ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ وہ کوئی فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں لا کے بٹھائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے، اور دیر بائی ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے. قرآن مجید میں بیان ہو گیا. ایک رائے یہ ہے کہ وہ انسان ہی تھے. پھر کون سے انسان تھے؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے کوئی کام لے سکتا ہے. شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ وہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی جو فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو نچلے درجے کے فرشتوں میں شامل کر دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. جیسے فرشتوں کا کام ہے نا بارش برسانا، حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت جو فرشتوں کی فوج ہے وہ یہ ایگزیکیوشن کرتی ہے. ہواؤں کا چلانا، بارشوں کا برسانا، رزق کو تقسیم کرنا. موت فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، ایگزیکیوٹ کون کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل یا ان کا کوئی اسسٹنٹ. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے. یہی جو فوت ہونے والی جو ارواح ہوتی ہیں نیک لوگوں کی، اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے یہ اپنی وہ خدمت کے کام لینا شروع کر دیتا ہے. لیکن جیسے ہمیں میکائیل علیہ السلام کو پکارنے کی اجازت نہیں کہ میکائیل بارش برسا، حالانکہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایگزیکیوٹ کون کرے گا؟ میکائیل علیہ السلام. ہمیں پتہ ہے کہ کسی کی روح قبض کرنے کے لیے اس کی جان نکالنے کے لیے کون آئے گا؟ حضرت اسرائیل یا ان کے بندے. لیکن ہم درازی عمر کی درخواست حضرت اسرائیل کو پیش نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے. ایگزیکیوٹ کون کرے گا؟ اسرائیل علیہ السلام. تو ایسے ہی لیٹ اس سپوز کہ واقعی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ارواح جو ہیں وہ نچلے درجے کے فرشتوں میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ اپنے کن فیکون کے کلمے سے کرے، یا اس کو جو اسباب ہیں ویزیبل اسباب ان کے ذریعے سے کرے ہمارا کوئی کام، یا وہ انویزیبل ذرائع سے کرے، ٹھیک ہے نا، غیر مرئی مخلوق کے ذریعے کرے جو نظر آنے والی نہ ہو. تو یہ اس کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا کام خوب کرنا آتا ہے. لیکن بہرحال نہ ہم میکائیل علیہ السلام کو پکار سکتے ہیں، نہ اسرائیل علیہ السلام کو، اور نہ ہی کسی بزرگ کو جس کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام پر مأمور کیا ہوا ہے، اس کی روح کو پکار ہم اس کو نہیں سکتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ